اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دیں، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی ہے، ہزاروں نے دی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے آ کر، دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا۔ مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر۔ سینٹ پال نے ساکت کر دیا۔ تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تو پال کا دین ہے۔ ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے 2 گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم، پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے آ کر اسے دبا دیا۔ ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا، خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے، یہ عثمان، یہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا۔ 2 پہلے جو خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا۔ حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے، معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم کا۔ پھر حضرت علی کی شان میں، یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں،
اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا. اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے. کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں. لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا اندر ہی اندر. اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں. حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا. ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی. اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا. لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں. لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی. حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کہ خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے. مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے. حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں. مدینے میں بیٹھے ہوئے فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا. یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے. میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا. لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے. ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا. یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے. وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے. ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے. یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے. یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ. وصال اردو